آپ نے سنا ہوگا نا فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے آج کل قطر کے اندر، فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کا، قطر کے اندر بہت بڑا اسٹیڈیم بنا ہے۔ پہلے قطر میں کوئی اسٹیڈیم نہیں تھا، لیکن قطر نے بنایا، پیسہ ہے، بڑے سے بڑے انجینئر بلائے، بنا دیا، ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ جب اس کی شروعات ہوئی، کھیل کی شروعات ہوئی میدان میں، اسٹیڈیم میں، اس کے افتتاح میں قرآن کریم کی تلاوت کرائی گئی۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا۔ میں فیفا ورلڈ کپ کی اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا، میں میچ کی بات نہیں کر رہا، میں ٹیموں کی بات نہیں کر رہا، میں کھیل کو اچھا نہیں کہہ رہا، میں کسی کپ کی، کسی کھیل کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے میدان کے اندر اسٹیڈیم میں باقاعدہ تلاوت قرآن کریم سے افتتاح کرایا۔ اور سنیے، قرآن شریف کا افتتاح کی تلاوت جو کری 20 سال کے ایک بچے نے، جس کا آدھا دھڑ ہی نہیں ہے، صرف کمر تک کا اس کا دھڑ ہے، نیچے کا ہے ہی نہیں، معذور ہے بچہ، وکلانگ ہے، اس کا دھڑ ہی نہیں ہے نیچے کا، نہ ٹانگے نہ کولے نہ کچھ ہے ہی نہیں، اس سے کرائی تلاوت۔ گویا ایک معذور انسان کی عزت افزائی، اور پھر یہ دکھایا کہ وہ معذور اگرچہ ضرور ہے، لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا اچھا قرآن شریف پڑھتا ہے۔ قطر کے اندر کھیل تو ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے جگہ جگہ پورے شہر میں فلیکس لگائے ہوئے ہیں، بینر لگائے ہوئے ہیں، قرآن شریف کے آیتوں کا مطلب، حدیثیں، قرآن کی تعلیم کیا ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے، لگائے ہوئے۔ راستے میں عورتیں کھڑی ہیں اسکارف لے کے کھڑی ہیں، جو بھی عورت لینا چاہتی ہے اس کو اسکارف دیتی ہیں، وہ پہن لیتی ہیں۔ قطر کے اندر انہوں نے کہا یہ 28 دن کے کھیل ہوں گے، ہم اپنے ملک کی تہذیب کو نہیں بگاڑ سکتے، ہم شراب کباب کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ننگے دھڑنگے کپڑوں کی اجازت نہیں دیں گے، ہم فیشن کے کپڑوں کی جن میں عورتوں کے جسم نظر آتے ہوں ہم اجازت نہیں دیں گے۔ راستے میں روڈ پہ کھڑے کھڑے، اسٹیڈیم میں کھڑے کھڑے، وہاں پر لوگ فری قہوہ پلا رہے ہیں، قہوہ فری کھانے بانٹ رہے ہیں۔ مسجدیں کھول رکھی ہیں، جتنے لوگ آئیں گے آپ جس مسجد میں جانا چاہو چلے جاؤ۔ 10 زبان کی کتابیں وہاں رکھی ہیں مذہب اسلام کی، جون سی زبان میں لینا چاہو لے لو۔ جو اسلاموفوبیا والے ہیں نا، جو اسلام سے چڑھتے ہیں، ان کے بڑے آگ لگ رہی ہے، بہت چڑھ رہے ہیں وہ۔ اس کھیل کے اندر بھی انہوں نے ایک راستہ ایسا نکال لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن شریف کی تعلیمات کو منظر عام پہ لیا ہے۔ اور وہ جو لڑکا ہے، معذور لڑکا، اتنی بہترین عربی میں تقریر کرتا ہے، اتنی بہترین انگلش میں تقریر کرتا ہے، اس کا آدھا دھڑ ہے بس۔ گھوڑ سواری بھی کرتا ہے، کار بھی چلاتا ہے، سارے کام خود کرتا ہے، سیڑھی پہ چڑھ بھی جاتا ہے، اتر بھی جاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور ایک بہت بڑی کمپنی ہے آئس کریم کی، اس کا مالک بھی ہے، اور کئی بینکوں نے اور کئی ملکوں نے اس کو اپنا برانڈ بنانے کے لیے آفر کیا ہے، اور اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے انہوں نے بھی اس کو پذیرائی کی ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ اور آدھے دھڑ کا لڑکا ہے، صرف آدھا دھڑ ہے بس۔ جب وہ پیٹ میں تھا بچہ تو الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے میں تو جان پڑ چکی ہے، لیکن اس کا آدھا دھڑ ہے، آدھا دھڑ نہیں ہے۔ ماں باپ سے کہا اس کو صاف کرا دو، انہوں نے کہا ہم صاف نہیں کرائیں گے، بچے میں جان ہے، ہم نہیں صاف کرائیں گے، جیسا بھی ہے۔ آج وہ بچہ آدھے دھڑ والا وکلانگ، اللہ اس کی عمر دے، 20 سال کی عمر ہے، لیکن نام روشن کر رہا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا۔ تو جناب دیکھیے، اگر آپ کے اندر دین ہوگا آپ بھی ایسے ہی کام کریں گے، آپ بھی دین کو آگے بڑھائیں گے، آپ بھی قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں گے، آپ بھی حدیث شریف کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ایک فلیگ دیکھ رہا تھا فیفا ورلڈ کپ کا، اس میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا،
حضور نے فرمایا آسان بناؤ، آسانی پیدا کرو، سخت نہ بناؤ، مشکل نہ بناؤ، آسانی پیدا کرو۔ سکینو، سکون سے رہو، خود بھی سکون سے رہو، دوسروں کو بھی رہنے دو، ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سماجی تعلیمات ہیں، اخلاق حسنہ والی تعلیمات ہیں، اس کے سینکڑوں بینر لگے ہوئے، سینکڑوں فلیکس لگے ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں نا ہمیں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسے کام کریں تاکہ ہم سے بھی کچھ دین پھیل سکے۔ دیکھیے قطر والوں نے، قطر کے ملک نے کہاں سے راستہ نکالا؟ حالانکہ فیفا جو ورلڈ کپ کا بورڈ ہے، اس کی جو گائیڈنس ہے، ہدایات ہیں، گائیڈ لائنس ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کری انہوں نے، لیکن جو موقع ملا انہوں نے اس کو کیا، اور سب لوگ ان کا ساتھ دے رہے، اور یہ دکھایا کہ مذہب اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آرام سے رہو، آرام کے ساتھ دوسروں کو رہنے دو۔ تو ہمارے اوپر تو زبردستی الزام ہے نا کہ بھائی آپ تو زبردستی پکڑ کے مسلمان کر رہے ہو، جبری، ہم پہ تو الزام ہے نا۔ کبھی مسلمان دوسرے کو زبردستی نہیں کرتا، ہمارے مذہب میں ہی نہیں ہے۔ الزام لگاتے ہیں، خواہ مخواہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، جیسے لو جہاد کا قانون بنا دیا۔